بھی مل چکی ہے. مگر جو معاملات آپ کے سامنے ہیں آج تمام پولیس اہلکار چھٹی پہ چلے گئے ہیں. آئی مین اٹ از ریئلی این انسٹیٹیوشنل کرائسس ان سندھ ناؤ آفٹر دس. وفاقی حکومت صوبوں پر حملہ آور ہے. یہ دو ایک جیسے کیس ہوئے ہیں جو لاہور شادرہ میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک جرائم پیشہ شخص نے بغاوت کا پرچہ درج کرا. بدر ہیرا جو کہ اسی طرح رات 2 سے 5 کے درمیان وہ پرچہ درج ہوا تھا. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح بغاوت کا پرچہ صرف فیڈرل گورنمنٹ درج کرا سکتی ہے, کوئی انڈیویجول درج نہیں کرا سکتا. قائد کا مزار فیڈرل جیورسڈکشن ہے, وہاں بھی سوائے فیڈرل گورنمنٹ کے اور کوئی پرچہ درج نہیں کرا سکتا. لیکن یہاں بھی ایک وہ شخص جو جرائم پیشہ ہے اس نے بلکہ اپنے ایک گروہ کے جتھے کے ساتھ مل کر پہلے پریشر ڈالا. 2-3 ایک تھانے میں نہیں گئے, 2-3 تھانوں میں گئے. وہ ایف آئی آر ہوئی. دیکھیں جو عمل تھا جو قائد کے مزار پہ ہوا وہ پسندیدہ نہیں تھا, لیکن کیا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اندر گھس جائیں؟ اور پھر اس بات کے اوپر ابہام کہ یہ کہاں سے ہوا. اب بہت حد تک جو ریاکشن آیا, دیکھیں صرف آئی جی, ڈی آئی جی, 8 ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, سی سی پی او کراچی جو ان کے نیچے ایس پیز ہیں, سب نے کہا کہ ہم کام نہیں کریں گے. اس سے ایک کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ واقعی آئی جی کو, ایڈیشنل آئی جی کو حبس بیجا میں رکھ کر زبردستی یہ پرچہ کروایا گیا. یہاں پھر اس کو کہتے ہیں, اردو میں ایک ٹیکنیکل لفظ ہے طوائف الملوکی, کہ جب ایک ملک میں ایک سے زیادہ بادشاہ آ جائیں, جب ایک سے زیادہ پاور سینٹر ہو جائے تو وہاں آپادھاپی ہوتی ہے, وہاں بد نظمی ہوتی ہے اور بد انتظامی ہوتی ہے. تو یہ ہم نے لاہور میں پھوٹ تو نہیں پڑی, چونکہ بلاول بھٹو زرداری نے اشارہ کیا کہ جی شاید میں کوئٹہ کے جلسے میں شرکت نہ کر سکوں, مجھے گلگت بلتستان جانا ہے. ڈو یو فیل دیٹ اس سے اب معاملہ دیکھیں نا جی, 2 پیج علیحدہ ہو گئے ہیں. ایک پیج ہے جس کے اوپر پی ڈی ایم کے 27 نکات لکھے ہوئے ہیں, اور دوسرا پیج اس ہائبرڈ رجیم کا ہے جو کہ اب طوائف الملوکیہ میں ڈسینڈ کر چکا ہے نا. آپ یہ غور تو کریں کہ یہاں پرائم منسٹر کال نہیں کرتے بلاول بھٹو کو کہ بھئی یہ کیا ہوا, ہم اس کو کیسے. انہوں نے پہلے کہا جی گورنر صاحب تشریف لائیں پھر میں کوئی بات کروں گا. پرائم منسٹر گلگت بلتستان کے اوپر اپوزیشن سے بات نہیں کرتے, فاٹف کے اوپر اپوزیشن سے بات نہیں کرتے, ہندوستان ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرتے. تو یہاں چونکہ اسی لیے یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ جب ایک سے زیادہ پاور سینٹرز ہو جائیں, اور یہی وہ تضاد ہے جس کو پی ڈی ایم حل کرنا چاہتی ہے کہ بھئی پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس طرح گورننس ہوگی, یہاں ایک ایسا ہے جہاں ملٹیپل سینٹرز آف گورننس ہیں. اور اس کی وجہ سے اس قسم کے جو بہت ہی بھیانک اور مضحکہ خیز معاملات ہیں کہ ایک صوبے کی پوری پولیس جو ہے, اس کے اعلیٰ افسران جو ہے, انہوں نے بیک وقت کہہ دیا کہ اگر اس طرح ہمارے ہائیسٹ افسر کو کوئی اور ایجنسی جو ہے وہ پکڑ کے لے جائے گی اور زبردستی اس کے اوپر پریشر ڈالے گی تو ہم اس طرح یہاں کام نہیں کر سکتے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں سندھ کی جو پولیس ہے, اس کے جو اعلیٰ افسران ہیں, انہوں نے پنجاب پولیس سے زیادہ مضبوطی کا ثبوت دیا, کیونکہ پنجاب پولیس جو ہے وہ جب سے گجرانوالہ کا جلسہ ہوا ہے وہ ہم پہ پرچے دے رہے ہیں. وہ کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر پڑے لگا دیا. کیا ہوگا خرم صاحب, یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر اب درج ہوئی ہے کیپٹن صفدر کے خلاف, اس کا کیا ہوگا؟ میں ایک بات ایڈ کر دوں آپ کے ناظرین کے لیے. جس قانون کے تحت کیپٹن صفدر کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ آرڈیننس یحییٰ خان نے جاری کیا تھا جب 1971 میں, جب ذوالفقار علی بھٹو وہاں گئے اور انہوں نے قائد کو پکارا, انہوں نے کہا, اس کے ریئیکشن میں یہ ایک آمریت والا آرڈیننس جاری ہوا تھا جس کا نتیجہ آج کیپٹن صفدر بھگت رہے ہیں. اور جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے, وکیل تھے, اظہاری رائے میں یقین رکھتے تھے. ہم نے کچھ وکلا سے بھی بات کی ہے, ان کی بھی رائے ہم نے دریافت کی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس ایف آئی آر کے بارے میں. ذرا دکھائیے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے. پھر تو یہ پورا کا پورا جو سپر اسٹرکچر ہے جو ایف آئی آر پہ بیس کر رہا ہے, یہ کوش ہونی چاہیے ایف آئی آر, اور آئی جی کو اپنا